Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu wa sallam alayka ya sayyidi ya Rasulullah kullama dhakarka adh-dhakiruna wa ghafala 'anka al-ghafilun jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat yang saat ini kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan tamu yang mulia, tamu dan agung, tamu yang selalu dinantikan oleh hati-hati yang selalu hidup cahaya iman di dalam dadanya, tamu yang selalu dirindukan oleh setiap hamba-hamba Allah yang selalu berharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, tamu yang selalu diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangannya. Kana yubashshiru ashabahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira akan datangnya bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan Rasulullah mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad faradallahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah juga memberikan kabar gembira
wa futihat lahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Dengan kita diberikan taufik yang lebih untuk kita merasakan suasana keagamaan, suasana rabbani yang dimana kita mudah dalam melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Seakan-akan kita diperintah, digiring oleh Allah untuk kita mendapatkan jalan keselamatan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wa ghulqat abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa taala tutup serapat-rapatnya daripada pintu neraka, di mana kemudian jiwa-jiwa kita hidup semuanya untuk kita menghidupkan daripada syiar-syiar agama, dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wa tukhalladu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan terbelenggu sehingga mereka tidak leluasa kembali untuk melakukan tugas mereka menggoda kita agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatul qadar, dan pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar khairun min alf syahr, yang dimana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kegembiraan ini pun dirasakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hal ini terlihat dari apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan ketika datang bulan Ramadan, kana yaqul idza dakhala Ramadan marhaban bil mutahhirin. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan marhaban bil mutahhirin, selamat datang bulan yang mensucikan kita semuanya, mensucikan jiwa-jiwa kita, mensucikan hati-hati kita, mensucikan amal-amal kita, mensucikan jasmani dan rohani kita, mensucikan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ramadan khairun kulluh, Ramadan semuanya adalah kebaikan. Siyamu naharihi wa qiyamu lailihi, di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan salat-salat yang kemudian menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan wa nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah, dan harta yang kita keluarkan di bulan Ramadan maka seperti kita menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kegembiraan inilah, suasana inilah yang kemudian diharapkan, diingat selalu dan selalu. Para aslafun as-salihun berharap agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan yang suci. Mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita 2 bulan sebelum Ramadan datang, dengan doa yang sering kita ucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami sampai di bulan Ramadan. Mereka para salafun as-salihun berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya sebelum Ramadan datang, dan kemudian berdoa 6 bulan setelahnya agar Allah Subhanahu wa taala terima semua apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan yang suci ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan dan terus kita jaga sampai saat ini, yaitu bagaimana kegembiraan yang ada dalam hati kita, rasa senang, rasa suka terhadap datangnya bulan Ramadan dan adanya Ramadan yang mulia di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita di bulan Ramadan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kegembiraan yang selalu tumbuh dalam jiwa kita. Hal inilah yang kemudian berarti kita menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Nabi yang mulia, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka bergembiralah, engkau mendapatkan semua itu. Ramadan adalah rahmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan adalah karunia besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kegembiraan itulah yang akan melahirkan daripada rasa syukur kita dan redha kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasa senang kita, rasa bahagia kita juga akan melahirkan tekad yang kuat, azam yang besar, himmah yang besar, cita-cita yang agung
dan juga niat yang kuat untuk kita menjadikan Ramadan yang kita dapatkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar tidak menjadi sesuatu yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa ruginya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan Ramadan kepadanya, namun dia terhalang, terhijab untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Ketika Sayyidina Jibril mengatakan, "Rahimanatu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh sangat merugi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan padanya untuk berjumpa bulan Ramadan, berada di bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak merugi orang tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmatnya, pintu anugerahnya, pintu keberkahannya, termasuk di dalamnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jembarkan di bulan Ramadan ini, tetapi justru dia tidak mendapatkan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam satu hadis kursi. Rasulullah Subhanahu wa taala setiap malam, terlebih di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Setiap malam, terutama di malam terakhir, di 3 malam terakhir di waktu setiap malam, Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan tidak kurang dari 3 kali. Allah mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'u'tiya su'lahu." Manakah hamba-hambaku yang memohon kepadaku, meminta kepadaku, maka aku pasti akan berikan kepadanya permintaannya. Hal min taibin fa'atubu alaihi. Di manakah hamba-hambaku yang dia bertobat kepadaku, maka pasti aku akan terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana daripada hamba-hambaku yang dia memohon ampun kepadaku, maka pasti aku akan ampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah, kita bertekad agar jangan sampai kita kemudian terhalang daripada mendapatkan kemuliaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di bulan Ramadan. Maka hal yang harus pertama kita lakukan adalah kita mengetahui betapa keagungan dan kemuliaan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Sadari betapa agungnya kemuliaan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita menodai keagungan Ramadan, menodai daripada kesucian Ramadan dengan perbuatan-perbuatan kita yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dosa dan kemaksiatan kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir dengan nalar yang sehat ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita dengan kita menghidupkan jiwa-jiwa kita di bulan Ramadan, tetapi ada sebagian saudara-saudara kita yang masih bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai agama. Tawuran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kemaksiatan yang terus berjalan di tengah-tengah kita, anak-anak perempuan kita yang kemudian tidak tertutup auratnya di tengah bulan Ramadan. Sungguh sebuah bencana, sungguh sebuah kesialan bagi kita ketika kita mendapatkan kondisi-kondisi yang justru seharusnya inilah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malam yarbah fi syahri Ramadan, fa fi ayyi waqtin sayarbah. Barang siapa yang tidak mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan, maka di waktu kapan lagi dia akan mendapatkan keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa man lam yaqtarib fihi bil maulah fa huwa al-mu'min la yarbah. Barang siapa yang tidak semakin mendekat kepada Allah, atau bahkan dia tidak mau mendekat kepada Allah, maka kemudian dia akan selalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah beruntung, tidak pernah memperoleh keuntungan selamanya dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah kepada kita. Amin. Dengan kita memulai dengan niat-niat yang baik dalam diri kita untuk kita menghidupkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita tidak tahu apakah kemudian kita akan dapat berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, waliullah alim kabir, beliau mengatakan, "Man fataha ala nafsihi baba niyatin salihatin fatahallahu lahu 70 baban min abwabi taufiq." Barang siapa yang membuka kepada dirinya satu niat yang baik,
dia bertekad untuk melakukan satu kebaikan dalam dirinya dengan niat yang dilakukannya, dengan kejujuran daripada niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya 7 pintu taufiknya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita terus berjalan di jalan keridhaannya Allah, jalan cintanya Allah, jalan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, mengisi hari-hari Ramadan dengan kebaikan, ketaatan, ibadah dan semua yang mendatangkan daripada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal mawa'id syafiyah kalamu man la takhfa 'alaihi khafiyah. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نصره الغفور. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السالك في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا مخير أخذهم. اللهم يا لطيف انظر بهم. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسلك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يورث الضلال ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويمشط الخطاب ويحبس القطر من السماء. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يورث الضلال ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويمشط الخطاب ويحبس القطر من السماء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفيروسات والأمراض والفحشاء والمنكر والزنا والربا والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. تحصلنا به العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.
luruskan rapikan saf. Sallu salatan wa rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا نباس للإدراك ولا أقوى على النار الجحيم. أقل توبة واغفر الذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. لا نباس للإدراك
ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي وإنك غافر ذنب عظيم إلهي لا سرد بالدرس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا سرد بالدرس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا سرد بالدرس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني حميد يا مغني يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلم حرامك وبفضلك من سيدك وبفضلك ما سواك اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تصويرنا يا الله يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على sini dong sini banyak sini sallallahu ala Muhammad Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah rangkaian salat Jumat kita di puasa yang ketiga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian liputan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.